आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। सरकार मुल्क में इंसानी हकूक़ की पासदारी व एहतराम को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म। इंसानी हकूक़ के दिन के सिलसिले में एक तकरीब से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। लोग आपकी पूंजी आपका अधिकार मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आवाम से तलकीन। खुशहाल समाज की तश्कील में तालीमी इदारों का रोल अहमियत का हामिल एलजी मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने J&K हाउसिंग बोर्ड की मजमूई कारगुजारी का लिया जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। आज इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन एक शमूलियाती समाज वजूद में लाने में इंसानी हकूक़ की पासदारी की अहमियत को उजागर किया जाता है। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इंसानी हकूक़ की अहमियत के ताल्लुक से कई तकरीबात मुनक्कद हुईं। आज के दिन की इफादियत के बारे में जम्मू यूनिवर्सिटी में द लॉ स्कूल की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका नारंग ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। बेसिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स दिए गए हैं, जो आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी कहते हैं, वो एक फंडामेंटल राइट है जो सबके लिए है। जैसे इक्वालिटी स्टेटस 14 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आपको इक्वालिटी राइट दिए जाते हैं और आपको पूरा हक दिया जाता है जीने का, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फाउंड अ फैमिली, आपका रहने सहने का, ये आपका हक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके सैंक्शनड है। उसके पीछे आपका अधिकार इतना है कि आप कोई भी वायलेट होता है तो आप कोर्ट में सीधा जाके उसको रिस्टोर करा सकते हैं। सारे संसार में ये मनाया जाता है ये दिन, इसीलिए कि किसी के मानव अधिकार को छीना ना जाए, जीने का पूरा अधिकार हो, स्वच्छ पानी दिया जाए, स्वच्छ हवा दी जाए उनको, और हर तरह का उनको फैसिलिटी हो। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने मुल्क को दुनिया का एक ऐसा खित्ता बनाने का तहैया किया है जहां इंसानी हकूक़ का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ बल्कि उनका एहतराम भी किया जाए। नई दिल्ली में इंसानी हकूक़ के दिन के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन मुआशरे में मसावात, इंसाफ और रवादारी को फ़रोग़ देने की गरज से मनाया जाता है। Human rights are contained in the vision of our constitution. Highlighting our constitutional objectives, we must make our political democracy a social democracy as well. Human rights promote social democracy. Human rights encompass the right to live without fear, to learn without barriers, to work without exploitation, and to age with dignity. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से ताकीद की है कि वो यूर मनी यूर राइट मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये मुहिम शहरियों को अपने वो माली असासे ज़िंदा करने का एक मौका फराहम करती है जो उन्होंने किसी वजह से नज़रअंदाज किए थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मुहिम की वसातत से लोग फरामोश किए गए दीगर माली असासों से मुतल्लिक भी अपने दावे पेश कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तालीमी इदारों से कहा है कि वो मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इंसानी वसाइल तैयार करने पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। जम्मू में लॉरेंस पब्लिक स्कूल के 40वें सालाना दिन की तकरीब पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया एक इर्तिकाई अमल से गुजर रही है और तरक्की को यकीनी बनाने में स्कूलों का अहम रोल बनता है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में जदीद सहूलियात की दस्तयाबी से तालीमी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। कई पीढ़ियों के भविष्य निर्माता तैयार करने में लॉरेंस पब्लिक स्कूल ने बहुत ही अहम योगदान दिया है और आज 40 वर्षों के शिक्षा सेवा समर्पण के मूल्यों का प्रसार करते हुए यह स्कूल सिर्फ एक संस्था इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि जीवंत विरासत के रूप में हम सबके सामने आज मौजूद है। हमारी संस्कृति में प्रमुख रूप से बात बार बार कही गई, शिक्षा वही है जो विद्यार्थी को मुक्त कर दे, और मुक्त करने का मतलब ये है कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग का जन्म हो ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ जीवन के हायर वैल्यूज को अर्जित कर सके। मुझे बताया गया है इसी स्पिरिट के साथ लॉरेंस पब्लिक स्कूल फ्यूचर लर्निंग की दिशा में निरंतर परिवर्तन करते हुए डिजिटल लर्निंग और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर विशेष बल दे रहा है। तकरीब में उमूर नौजवान व खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा, MLA नगरोटा दिव्यानी राणा, साबिक वजीर प्रिया सेठी और दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज J&K हाउसिंग बोर्ड की बोर्ड मीटिंग के दौरान इदारे की मजमूई कारगुजारी का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को फैसलाजात की बरवक्त अमलावरी, माली ज़ाब्तों को यकीनी बनाने और इंतजामी मामलात में मजीद दुरुस्ती लाने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दस्तकारों ख्वाजा नज़ीर अली को सोजनी और
منظور احمد خان کو قالین بافی میں ان کے بے مثال فن کے لیے قومی ایوارڈ عطا کیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ حاصل کرنے پر دونوں دستکاروں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے خواجہ نذیر علی نے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ مجھے سوزنی شال کاری میں نیشنل ایوارڈ سے نوازا جانا میرے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ میں حکومت ہندوستان کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے روایتی دستکاری اور محنت کو پہچانا۔ یہ ایوارڈ صرف میرے کامیابی نہیں بلکہ ان تمام سوزنی کاریگروں کی محنت کا اعتراف سے جو اس صدیوں پرانی وراثت کو زندہ رکھتے ہوئے ہے۔ اور میں کشمیر ہینڈی کرافٹ والوں کو بھی شکر گزار ہوں، آل انڈیا ہینڈی کرافٹ والوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ ایوارڈ حاصل کرنے پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے منظور احمد خان نے کہا، یہ خوشی ہز کت کہ میرے عام انسان ووت ات مقامس تان ات مز شکر گزار گورنمنٹ آف انڈیا بی ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ یم اس موقع دیت اوتنس تان واتنس آئند اتھے پہ اس امید باقین آرٹزنن تہ یہ موقع دن اتھے پہ کہ یم تہند دلچسپی بڑھ یہ کرافٹ کشمیر پھل تو پھیلے۔ وادی میں موسم سرما کے دوران لوگ گرمی دینے والے کئی طرح کے آلات کا استعمال کرتے ہیں۔ ان آلات کے استعمال میں لاپرواہی برتنے سے اکثر آگ کی وارداتیں رونما ہوتی ہیں۔ محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے کہا ہے کہ ایک سروے کے مطابق آگ کی زیادہ تر وارداتیں غیر معیاری الیکٹرک بلینکٹس کے استعمال سے رونما ہوتی ہیں۔ اس بارے میں جب آکاشوانی نیوز سری نگر نے محکمے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینٹرل ڈاکٹر عاقب حسین میر سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا، سب سٹینڈرڈ جب ہم الیکٹرک بلینکٹ خریدتے ہیں لازمی ہے کہ اس میں تھرموسٹیٹ میں کوئی فالٹ ہو سکتا ہے، اس کی وائرنگ جو ہے پور کوالٹی کی ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے فائر انسیڈنٹس بھی دیکھتے ہیں۔ کئی بار جو ہے الیکٹرک بلینکٹ ہماری اوور ہیٹ ہو جاتی ہے، ہم یا تو اس کو پرولونگڈ یوز کرتے ہیں یا اس کا تھرموسٹیٹ جو ہے فالٹی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ فائر رسک بڑھتا ہے۔ الیکٹرک بلینکٹس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان کو زمین پہ فلیٹ رکھنا چاہیے۔ جب بھی ہم ان کو فولڈ یا رول کرتے ہیں اس وجہ سے یہ وائرنگ جو ہے یہ بریک ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بھی بعد میں شارٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو بھی آپ الیکٹرک گیجٹ یا الیکٹرک اپلائنس بازار سے خریدتے ہیں اس پہ ایک ISI مارک ہوتا ہے جس میں پروڈکٹ نمبر، لائسنس نمبر لکھا ہوتا ہے۔ اب فیک ISI مارک بھی مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کو کیسے ہم ویریفائی کریں گے؟ جب آپ اس کو BIS کی ویب سائٹ پہ وہ نمبر ڈالیں گے تو وہاں پہ وہ کراس چیک ہوگا کہ whether that product is genuine or not۔ درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ ہی گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ رہا ہے، تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آلات کے استعمال کے دوران انتہائی احتیاط برتی جائے۔ سردیوں میں گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، احتیاط برتیں۔ گیس یا مٹی کے تیل پر چلنے والے ہیٹرز کے استعمال کے دوران مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں۔ سردیوں میں گرمی کا انتظام ناگزیر ہے، گرم رہیں، محفوظ رہیں۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو اور سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر فضل الحسیب نے آج سری نگر شہر کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے موسم کی ممکنہ تبدیلی سے پیدا ہونے والی امکانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ مختلف محکموں کے سربراہاں اور افسران ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کے اہلکاروں کو تیاری کی حالت میں رہنے کی ہدایت دی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ بھارت میں بڑے پیمانے پر منائے جانے والے تہوار دیپاولی کو یونیسکو کی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ آج نئی دلی کے لال قلعے میں منعقدہ یونیسکو بین حکومتی کمیٹی کے 20ویں اجلاس کے دوران لیا گیا۔ نائب صدر CP رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے یونیسکو کے اس فیصلے کی سراہنا کی ہے۔ جموں کشمیر انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے اہتمام سے سامبا، راجوری اور ڈوڈا اضلاع میں خواہش مند صنعت کاروں کے لیے منعقد کیا گیا چوتھا مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے۔ 4 سے 9 دسمبر تک جاری رہنے والے اس پروگرام کے دوران ان اضلاع سے تعلق رکھنے والے 59 خواہش مند اور موجودہ صنعت کاروں کو مینجمنٹ سے متعلق 30 گھنٹے کی تربیت فراہم کی گئی۔ گرو تیغ بہادر جی کے 350ویں شہیدی دیوس کی مناسبت سے JNK اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے اہتمام سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں ایک پنجابی مشاعرے کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر پنجابی زبان کے کئی معروف شاعراں نے اپنے کلام کے ذریعے گرو جی کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ مشاعرے کی صدارت کشمیری، اردو اور پنجابی زبان کے معروف قلمکار ڈاکٹر جوکندر سنگھ شان نے کی۔ ایوان نے صدارت میں اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم اور ایڈیٹر شیرازہ پنجابی بھوپیندر سنگھ پارس بھی تھے۔
نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جماعت ہمیشہ تضاد کا شکار رہی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی پی خود کو نوجوانوں کا مخلص بتاتی ہے، جبکہ حقیقت بقول ان کے اس کے برعکس ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے آج علمگری بازار سری نگر میں حضرت احمد صاحب سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی۔ انہوں نے وہاں زائرین کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اس دوران پی ڈی پی نے نیشنل کانفرنس سرکار پر ہر محاذ پر ناکام ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ پارٹی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ مختلف سہولیات کی عدم دستیابی کے نتیجے میں گوناگون مشکلات میں مبتلا ہو گئے ہیں، جبکہ نیشنل کانفرنس اپنا ایک بھی وعدہ پورا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ملک کی مختلف جیلوں میں انڈر ٹرائل قیدیوں کو اپنے آبائی علاقوں کی جیلوں میں منتقل کیا جانا چاہیے۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک عمر رسیدہ کشمیری خاتون کے دکھ کا تذکرہ کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں عدالت عالیہ سے بھی رجوع کیا ہے تاکہ انڈر ٹرائل قیدیوں کے اہل خانہ بغیر کسی پریشانی کے اپنے آبائی علاقوں کی جیلوں میں ان کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ جے اینڈ کے ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی ایک وفد نے آج پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے ساتھ ملاقات کی۔ وفد کے ارکان نے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو درپیش چیلنج اور مسائل موصوفہ کی نوٹس میں لائے۔ اس دوران پارٹی کے گاندربل یونٹ سے وابستہ کارکنوں نے آج سری نگر میں پارٹی صدر محبوبہ مفتی کے ساتھ ملاقات کر کے قاضی مبشر کو گاندربل کا ڈسٹرکٹ یوتھ پریزیڈنٹ منتخب کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ پونچھ ضلع کے مینڈر اسمبلی حلقے میں آج بی جے پی جموں کشمیر کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے کی۔ انہوں نے پارٹی کی مجموعی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے کارکنوں سے تلقین کی کہ وہ عوام کے ساتھ قریبی رابطے میں رہ کر پارٹی کی بنیاد کو مزید مضبوط بنائیں۔ انسانی حقوق کے دن کے سلسلے میں بی جے پی ہیومن رائٹس سیل کے اہتمام سے جموں میں ہائی کورٹ کے احاطے میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس پروگرام میں وکلاء، سماجی کارکنوں، پارٹی ورکروں اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دریں پارٹی کے جموں ہیڈ کوارٹر پر آج ایک تقریب منعقد ہوئی، جس دوران پارٹی کے ترجمان وکرم ملہوترا نے عقیدتی میوزک پر مبنی ایک البم باوے والی اوندینا کی رسم رونمائی انجام دی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق ایم ایل سی وبود گپتا نے آج راجوری کے گردان علاقے میں قائم اکلاویہ ماڈل ریزیڈنشل اسکول کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے قبائلی طبقے کی ترقی کے لیے ایک ٹھوس نقشہ راہ تیار کیا ہے۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے آج جموں میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے یو ٹی کے لوگوں کو درپیش مختلف مسائل چیف سیکرٹری کے نوٹس میں لائے۔ چیف سیکرٹری نے ان کی دانست میں لائے گئے تمام معاملات کو حل کرنے کا یقین دلایا۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ بھارت نے 10 لاکھ کلو ڈرگس کو نشٹ کرنے کا انوکھا ریکارڈ بھی بنایا ہے۔ ان ڈرگس کی قیمت 12,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ تھی۔ سے نو ٹو ڈرگس۔ جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں وادی کے ایک ماہر تعلیم آغا محمد اشرف نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، اس وقت ہمارے سماج میں ڈرگس کی بڑی لت پڑی ہے۔ ٹین ایج میں بچوں کو وہ ماحول چاہے جس میں ان کو اچھے اخلاق ملے، کیونکہ ٹین ایج میں ہی یہ بچے زیادہ تر اس لت میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے جن بچوں کو ماں باپ کا پیار نہیں ملتا، جن کے گھر میں ماں باپ اپنے کاموں سے مشغول رہتے ہیں اور بچوں پہ اخلاقیات پر نظر نہیں رکھتے ہیں کہ یہ اسکول گئے، ٹیوشن سینٹر گئے، کیا کر رہے ہیں، اکثر وہ ادویات میں پڑ جاتے ہیں۔ ماں باپ کو بچوں کی زندگی میں شامل ہونا چاہے جتنا ان سے ہو سکے۔ یہی ایک راستہ ہے جن سے ہم بچوں کو ان پہ نظر رکھیں اور ان کو اچھی تعلیم تربیت دے تاکہ یہ بچے اس لت سے دور رہے۔ منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے شالٹنگ سری نگر میں منظور احمد بٹ نامی ایک بدنام زمانہ ڈرگ سمگلر کے والد فیاض احمد بٹ کی تحویل میں 2 کروڑ روپے کی جائیداد قرق کی ہے۔ جموں صوبے میں منشیات کے کاروبار کے مکمل خاتمے کے لیے جاری کارروائی کے تحت پولیس نے سانبا ضلع سے تعلق رکھنے والے پریتم سنگھ، نارائن شرما اور جسپریت کور نامی 3 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ کشتواڑ ضلع میں پولیس نے منشیات کا کاروبار کرنے والے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا ہے۔ ضلع کے ایس ایس پی نریش سنگھ نے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ پولیس کی ایک ٹیم نے معمول کی گشت کے دوران ایک گاڑی کی تلاشی لی۔ گاڑی سے منشیات کی کچھ مقدار برآمد کی گئی۔ اس موقع پر امرت کمار نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ جموں ضلع کے بشنا پولیس اسٹیشن سے وابستہ ایک ٹیم نے 2 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ اس دوران پولیس نے منشیات کے استعمال کے مضر اثرات سے متعلق پونچھ میں ایک بیداری پروگرام منعقد کیا۔ کٹھوا پولیس نے جرائم کے کئی معاملات میں ملوث پردیپ
अम्बेडकरिया नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई जिले के एसएसपी मोहिता शर्मा की निगरानी में अमल में लाई गई। जिले के मकामी लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर आज रात 8:30 बजे नश्र होगा। आज के शुमारे में जिला पुलवामा से मुतल्लिक बात होगी। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ये फैसला लेने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के वालिदैन और हुकूक अतफाल के अलंबरदार हुकूमत के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जीएसटी इस्लाहत से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इन इस्लाहत से मजमूई तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली मुताद्दिद चीज़ों और आलात कशावर्जी की कीमतों में भी कमी वाक़ा हुई है। किसानों के लिए खुशखबरी, खेती बाड़ी के आलात पर जीएसटी में कमी। ट्रैक्टर हो या टिलर, फसल काटने के आलात हों या कंपोस्ट बनाने की मशीन, काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाले हर औजार और हर मशीन पर लगेगा सिर्फ 5% जीएसटी। किसानों के लिए खुशहाली का रास्ता, वक्त है तरक्की का। जीएसटी इस्लाहात, कम खर्च, ज्यादा पैदावार। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:26 और गुरूब आफ्ताब शाम 5:22 पर होगा। इजाज़त लेने से पहले खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सरकार मुल्क में इंसानी हकूक़ की पासदारी व एहतराम को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म। इंसानी हकूक़ के दिन के सिलसिले में एक तकरीब से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। लोग आपकी पूंछ ही आपका अधिकार मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आवाम से तलकीन। खुशहाल समाज की तश्कील में तालीमी इदारों का रोल अहमियत का हामिल LG मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने J&K हाउसिंग बोर्ड की मजमूई कारगुजारी का लिया जायजा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।